اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ آیت نمبر 41 میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ تم جس کے متعلق سوال کرتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کے 3 خوشوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا۔ 3 خوشوں سے مراد 3 دن نے۔ 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلوائے گا اور تمہیں دوبارہ تمہارے منصب کے اوپر بحال کر دے گا، یعنی جس منصب سے تمہیں ہٹایا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، تمہیں بادشاہ بلوا کر تمہیں دوبارہ تمہارے منصب پر بحال کر دے گا۔ اور نان بھائی سے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو تم نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ تم روٹی کی 3 زنجیریں اٹھائی ہوئی ہو، تو 3 زنجیروں سے مراد 3 دن نے۔ 3 دن، اور 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور تمہارے سر سے پرندے جو ہیں وہ گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو ساقی کو تو انہوں نے یہ خواب بتایا، جب ساقی نے حضرت یوسف سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں انگور کے 3 خوشوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد بادشاہ تمہیں اپنے منصب پر بحال کر دے گا۔ اور جو نان بھائی تھا اس سے فرمایا کہ تم نے برا خواب دیکھا ہے جون سا کہ روٹی کی 3 زنجیریں ہیں، اور 3 زنجیروں سے مراد 3 دن ہیں، تو 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دے گا، چڑھا دے گا، اور تمہارے سر سے پرندے جو ہیں گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے جون سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، تو ان میں سے ان دونوں نے کہا کہ اب بعد میں وہ کہنے لگے تفاسیر میں کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے جو بھی بات کی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اور یہ معاملہ مکمل ہو چکا ہے، بھلے تم نے سچ بولا ہے، بھلے تمہیں جھوٹ بولا ہے، ان قریب اسی طرح ہونے والا ہے کہ تمہیں تو اب جون سے 3 دن کے بعد اپنے منصب پر بحال کر دیا جائے گا، اور تمہیں 3 دن کے بعد سولی پر لٹکا دیا جائے گا جون سے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ویسے بھی خوابوں کی تعبیر بتانا معجزہ تھا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے۔ اب آیت نمبر 42 کے اندر آگے یہ فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے ایک بندہ بچ جائے گا اور ایک کو موت دے دی جائے گی، جن سے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، بتانا جب تم بچ کر چلے جاؤ کہ قید خانے میں مجھ سے کسی نے میرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، تو پھر وہاں میرا ذکر کرنا جون سے۔ تو
مگر شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے جن سے۔ اچھا، اب یہاں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ ساقی جو ہے اس کو وہ بچ جائے گا، شراب پلانے والا، اس کو جیل سے آزادی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف کو ظن تھا، یعنی گمان تھا کہ اس کی نجات ہوگی، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا وحی کے ذریعے، تو پھر یہاں ظن، گمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات کے اندر ظن کے بمعنی یقین بھی استعمال کیے گئے ہیں جن سے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیا کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہاں بات گمان کی نہیں ہے، یقین کی ہے۔ یہاں اس کے معنی کئی جگہوں کے اوپر قرآن پاک کے اندر یقین کے لیے گئے ہیں جن سے یقین کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے والے۔ انہوں نے اس کو کیا کہا کہ تمہیں تو 3 دن کے بعد قید خانے سے رہائی مل جائے گی، اور تمہیں 3 دن کے بعد بادشاہ سولی پر لٹکا دے گا، سولی پر چڑھا دے گا۔ تو انہوں نے اس کو کہا ساقی کو کہ جب تم باہر نکلو تو بادشاہ کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی تم بادشاہ کو بتانا کہ میرے بھائیوں نے میرے اوپر جو بھی ظلم کیا، میں مظلوم تھا، تو انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، پھر مجھے فروخت کر دیا، اور پھر مجھ پر اس واقعے کی وجہ سے ظلم ہوا، اور پھر مجھ پر تہمت لگا کر مجھے قید کر دیا گیا۔ یعنی تم بادشاہ کو بتانا جب تم اب، یعنی انہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو انہوں نے کہا جب تم نکل جاؤ اور تم دیکھو کہ میں نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی ہوا ہے، تو بادشاہ کو بتانا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ، جس نے مجھے تعبیر بتائی ہے، میرے اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، کیا ظلم کیا تھا، اور کس طریقے سے اس کو کنویں میں پھینکا گیا، اور پھر اس کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچا گیا، اور پھر کس طرح تہمت لگائی گئی، اور پھر قید خانے میں ڈالا گیا۔ اچھا، مگر شیطان نے، اس کے بعد اللہ آگے قرآن کیا فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کو رب سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ اچھا، شیطان جو ہے یہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے، اور کسی چیز کے وسوسے ڈال کر کسی اور چیز سے اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دھیان اس کا آپ کو کہیں اور لے جائے گا، تاکہ نماز کی طرف سے آپ کا دھیان ہٹ جائے، یہ اس کا کام ہے۔ تو شیطان نے کئی چیزوں کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو متوجہ کیا، حتیٰ کہ ان میں الجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے عرض اور التجا کرنا بھول گئے۔ یعنی بجائے اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور التجا کرتے، وہ تو نہ کر سکے، مگر کیا ہوا کہ انہوں نے اس ساقی کو کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے ظلماً قید کیا گیا ہے۔ وہ بادشاہ تو ایک کافر تھا نا، تم اس کے سامنے ذکر کرنا کہ مجھے ظلماً قید کیا گیا، تاکہ میری رہائی کا سبب ہو جائے، تاکہ مجھے رہا کر دیا جائے۔ بادشاہ تک یہ بات تو پہنچاؤ کہ مجھے بے گناہ قید کیا گیا ہے، میری رہائی کا کوئی سبب بن جائے جو ان سے۔ تو اس لیے ساقی کو کہا۔ اصل چیز یہ یہاں چیز فرمائی جا رہی ہے کہ شیطان نے ان کو رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے، انہوں نے اس ساقی کو کہہ دیا جن سے کہ تم بادشاہ کو، جو کافر تھا، تم اس کو کہنا کہ میرے اوپر یہ ظلم کیا گیا اور بے گناہ میں قید کیا گیا ہوں۔ تو یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے جون سے جو ان کو کہنا چاہیے تھا وہ چیز جون سی ہے۔ تو ایک حدیث میں، جیسے کہ حدیث میں
اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے۔ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی اگر وہ بات نہ کہتے، یعنی کہ انہوں نے اس ساقی کو کہا کہ تم بادشاہ کو کہنا، بادشاہ تو کافر تھا جن سے ویسے ہی، تو تم اس کو کہنا کہ بھی تم مجھے ظلماً قید کیا گیا ہے، مجھے بے گناہ قید کیا گیا ہے، اور اس طرح میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے کہ تفسیروں میں آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے تھا کہ مولا کریم اس کی طرف رجوع کرتے، نہ کہ اس بادشاہ کی طرف پیغام بھیجتے جن سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی مدت تک قیدی نہ رہتے، اگر وہ یہ بات نہ کہتے، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رہائی کو طلب کیا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے رہائی کا مطالبہ کیا جو ان سے۔ تو یہ بھی اب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو ان سے سارا۔ بہرحال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اور آپ مظلومیت میں مخلوق میں سے کسی شخص کی طرف رجوع نہ کرتے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرتے، مخلوق میں سے کسی کی طرف رجوع نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہ کرتے جون سے، اور اپنے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے، کیونکہ ان کو جب منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، تمہاری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر چلنا چاہیے تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے، ان کا نہیں، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حاجت جون سی ہے وہ اس ساقی کے سامنے پیش کی، اس ساقی کو کہا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور مخلوق سے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگی، انہوں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے بادشاہ کی طرف جون سے رجوع کیا، مدد مانگ۔ اچھا، اب مخلوق سے جون سے وہ مدد مانگنا گو کہ ناجائز نہیں ہے، مخلوق سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، کیا بھائی اگر گرفت ہوئی تو کیا مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ نہیں، مخلوق سے مدد مانگی جا سکتی، گو کہ مخلوق سے مدد مانگنا جون سا ہے یہ ناجائز نہیں ہے، مگر یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کے خلاف تھی۔ یعنی مفسرین امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جس مرتبے اور جس مقام کے اوپر فائز تھے، اور پھر نبیوں میں بھی ایسے پیارے نبی کہ جن کے قصے کو سب سے حسین قصہ فرمایا گیا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس توحید کے وارث تھے کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ یہ بات ان کے لیے مناسب نہ تھی، ان کے شایانے ان کے پیغمبرانہ شان کے خلاف تھی، اس لیے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ان پر عتاب کیا گیا اور وہ مزید 2 سال تک قید میں رہے، 2 سال تک قید میں رہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میری عمر اب 57 سال کی ہو گئی ہے، اور میری پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے کسی معاملے کو
اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے سپرد کرتا ہے اور اپنے کام میں کسی اور کے اوپر اعتماد کرتا ہے، تو وہ کسی آزمائش میں یا امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کی طرف بھی وہ توجہ نہیں کرتا، تو اس کا جو بھی مطلب یا مقصد ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اب میری عمر 57 ایئرز اولڈ ہو گئی ہے، اور یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ بات میرے نزدیک یہ پکی ہو چکی ہے کہ اللہ کے فضل اور احسان کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا اور اپنی حاجات میں اللہ کے غیر کی طرف رجوع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اچھا، اب اگر یہ ایک بات ہے، ایک اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور سے جو مدد لی تو اس پر عتاب کیا گیا، اس پر عتاب کیا گیا، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد لینا جائز ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ خیر، یہ تو اس کا ایک جواب تو میں نے پیچھے دے دیا کہ ان کی پیغمبرانہ شان کے وہ بات جون سی ہے وہ کے خلاف تھی، جون سی ہے وہ بات، جس مرتبے اور مقام پر وہ جس اللہ کے قرب کے جس مقام میں وہ داخل تھے، ان کو ڈائریکٹ اللہ سے ہی بات کرنی چاہیے تھی، جون سی ہے، مگر انہوں نے ساقی کو کہہ دیا کہ بادشاہ سے بات کرنا کہ مجھے اس طرح قید خانے کے اندر قید کیا گیا جون سے، اور میں مظلوم ہوں، انہوں نے میرے پر ظلم کیا، اور پھر مجھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر مجھے بیچا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، تہمت لگائی گئی اور مجھے قید کیا گیا، بے گناہ قید کیا گیا، وہ چیز جون سی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر پھر ایک دم یہ جو عتاب کیا گیا کیوں کیا گیا، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ علامہ زمخشری فرما رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لینا یا مانگنا جائز ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ اس کا ایک جواب تو دے دیا، باقی جواب میں آگے دیتا ہوں کہ ان کی پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا، جس مرتبے اور مقام پر وہ فائز تھے۔ دوسری چیز یہ، اچھا، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، خود قرآن کہہ رہا ہے نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث، سنن ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور بے شمار کتابوں کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے، جو بندہ کسی مسلمان کی کسی دنیا کی کسی تکلیف میں اس مسلمان کو اس تکلیف کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، کسی کے پاس جوڑا نہیں اس کو جوڑا لے دے، کوئی کسی تکلیف میں اس کو اس تکلیف سے نکال دے، اللہ آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے سے مدد لینا یا اس کو مدد دینا جائز ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ اتنی کتابوں، صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا
پردہ رکھے گا، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مدد کرنا، مدد لینا، مدد دینا یہ جائز ہے جون سا ہے، بالکل ایسے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کے جو مدینہ منورہ آنے کے جو ابتدائی ایام ہیں، ایام میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج میری حفاظت کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بخاری، مسلم، ترمذی کی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے کر گئے تو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا۔ تو پھر ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو یعنی یہ اب مفسرین جو ہیں یہ بیان یہ فرمانے ہیں کہ بعض اس طرف کو گئے، بعض اس طرف کو گئے، مگر مدد کا طلب کرنا جو ان سے قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے۔ تو پھر علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کام میں مدد حاصل کرنا، مخلوق میں سے کسی کام میں کسی سے مدد حاصل کرنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد حاصل کی، ایسا ہی ہے جیسے کسی بیماری کے اندر آپ دوائی لیتے ہیں، آپ دوائی، تو کیا دوائی لینا ناجائز ہے؟ آپ بیماری میں کسی دوائی لیتے ہیں، یا آپ جسم کو طاقت دینے کے لیے آپ کھانا کھانے سے مدد لیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں جون سے، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ خواہ کافر سے مدد لی جائے، خواہ کافر سے مدد لی جائے، مگر چونکہ وہ بادشاہ کافر تھا، وہ بادشاہ جو سا وہ کافر تھا، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا دریا میں ڈوبنے یا آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے اور اسی طرح کی دوسری مصیبتوں میں کافروں سے بھی مدد لینا جائز ہے، کہ ایک بندہ اگر دریا میں ڈوب رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے یا کسی اور اس میں، تو وہ کسی کافر سے بھی مدد لے سکتا ہے، تو وہ جائز ہے جون سے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مخلوق سے مدد لینا جائز ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اس بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو اس پر عتاب کیوں کیا گیا؟ اس بات کی جو چیز تھی وہ کیوں کی گئی؟ تو اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کو تمام مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کی ہے، اسی طرح ان کے تمام احوال اور افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افعال سے بلند رکھا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو باقی مخلوق سے، باقی انسانوں سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، بلند مرتبہ عطا فرمائے، تو اسی طرح ان کے جو احوال ہیں، جو ان کے افعال ہیں، ان کو بھی عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے جن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی کے لیے احسن اور اولیٰ یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد نہ کرے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کرے، خصوصاً کسی کافر سے مدد طلب نہ کرے، تاکہ کافر جون سے ہیں اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ یہ نبی اگر حق پر ہوتا اور واقعی اس کا رب ایک واحد ہوتا، اللہ کی وحدانیت کا، تو یہ اسی سے مدد طلب کرتا، یہ ہم سے مدد طلب نہ کرتا۔ یعنی کافروں کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ اگر یہ نبی سچا تھا تو یہ اللہ کی بجائے ہم سے مدد کیوں طلب کر رہا تھا۔ اب بات سمجھیں، یعنی جس طرح نبی جون سے انسانوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبے اور مقام کے اوپر ہے، مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر سب سے بلند مرتبے اور مقام کے اوپر ہے نبی جون سے تمام مخلوق میں، اسی طرح نبیوں کے احوال اور افعال بھی جون سے ہیں وہ بھی عام لوگوں کی بنسبت سب سے بلند مرتبے اور
مقام کے اوپر ہیں۔ تو نبی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد نہ کرے، اور اس کے سوا کسی سے بھی مدد طلب نہ کرے، خصوصاً کسی کافر سے تو مدد بالکل بھی طلب نہ کرے، تاکہ کافر نہ خوش ہوں کہ دیکھو یہ نبی ہو کر بجائے اللہ سے مدد جو بلاتا تو ہمیں ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے اوپر ہے، اور خود مدد ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا۔ تو یہ تاکہ ان کو یہ جو ان سا موقع ہے، ان کو یہ موقع کافروں کو نہ مل سکے۔ تو باقی تو یہ چیزیں ٹھیک، مگر چونکہ حضرت یوسف علیہ گو کے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبرانہ جو ان کا مرتبہ اور مقام تھا، اس کے یہ خلاف تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور ایک کافر بادشاہ کی طرف وہ یہ پیغام بھیجتے جو ان سے ہیں۔ تو اس لیے تو خاص کے لیے حکم خاص ہے اور عام کے لیے حکم عام ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اب آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت بے دھیانی میں بایاں پاؤں رکھنے کی بجائے دایاں پاؤں رکھ کر چلے گئے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، تو عام کے لیے عام حکم ہے، خاص کے لیے خاص حکم ہے۔ تو وہ کیا ان کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام انوار و تجلیات ایک دم رک گئے جان سے جو مجھ پر وارد ہوتے تھے، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو یقیناً پورا کرنا چاہیے اور ضرور پورا کرنا چاہیے، مگر بے دھیانی کوئی عام بندہ اگر بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت واش روم میں، باتھ روم میں، لیٹرین میں اگر وہ بائیں قدم کی بجائے دایاں پاؤں رکھ لے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ مگر امام ربانی مجدد الفسانی کیونکہ وہ عام لوگوں میں نہیں آتے، اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے غوث اور کتب میں، اور بہت بڑے اپنے وقت کے امام ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پیغمبرانہ جو مرتبہ اور مقام تھا، جو قرب تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے یہ خلاف تھا کہ آپ اللہ کے سوا اس ساقی کو یہ کہتے کہ بادشاہ کو میرا پیغام دینا، اور وہ بادشاہ بھی کافر تھا جو ان سے